اور بالکل ایک عام انسانی سطح کے مطابق حضور نے سوال کیا، بالکل سادہ آدمی بدو بھی سمجھ جائے۔ کریم فرمانے لگے یہ بکری کا بچہ مرا ہوا روڑی کے ڈھیر پر پڑا ہے، مجھے بتاؤ اس کے مالک کی نظر میں اس کی بھلا کیا قیمت ہوگی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے روڑی کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا ہے اس کی بھلا کیا قدر و منزلت ہو سکتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا سنو پھر، اللہ کی نظر میں بھی اگر دنیا کے مال کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کبھی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ اس کی کوئی قیمت نہیں دنیا کے مال کی، اس لیے تو کافر کو بھی دیا، اس لیے تو فاسق کو بھی دیا، اس لیے تو ظالم کو بھی دیا۔ بے ایمان اور بددیانت کے گھر میں بھی بہت سارا مال و دولت ہے، ہاں جس کے ساتھ وہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ مال بھی ہو، دین کی سمجھ بھی ہو، گھر میں وسعت بھی ہو اور عبادت کا جذبہ بھی ہو، انسان کی تجوری بھری ہوئی بھی ہو اور غریبوں کے لیے اس کا دل بھی کشادہ ہو، اسے اقتدار بھی حاصل ہو اور اس کے سینے میں مظلوم کا درد بھی موجود ہو، تو اب یہ ہے کہ رب کریم نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا۔ لیکن اگر یہ کہ فقط دنیا ہی ہو، فقط پیسہ ہی ہو، فقط اقتدار کا لالچ ہی ہو، کھو نہ جائیں یارو، ہم کہیں کھو نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کاروبار کی مشقت سجدوں کی لذت لے جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دولت جمع کرنے کی حرص غریب کا درد ہم سے لے جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اقتدار کی دوڑ میں ہم کسی مظلوم کی آہ ہی نہ سنیں، ہم کسی کا دکھ ہی نہ بانٹیں۔ آخرت کا تصور ذہن میں رکھیں، وہ جو قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، وہ جو قیامت میں رب کریم کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے، اس حاضری کے تصور کو اور جواب دہی کے تصور کو اپنے ذہن میں لائیں۔ یاد رکھیے گا 3 چیزوں کے علاوہ ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ ایک سر چھپانے کے لیے جھونپڑی مکان، ایک پہننے کے لیے کپڑا، ایک کمر سیدھی کرنے کے لیے غذا، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس سب کا حساب دینا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کیا نا حساب کے لیے، آپ یقین کریں پوری روح متوجہ ہو جاتی ہے، انسان کے جتنے لطائف ہیں وہ سارے بیدار ہو جاتے، اس کے باطن کے اندر تک گہرائی تک وہ لفظ اترتے ہیں۔ میرے کریم فرماتے ہیں رب قیامت کے دن بندوں سے فرمائے گا کیا میں نے تیرے لیے کان اور آنکھیں نہیں بنائی تھی؟ کبھی اندھے سے مل کے دیکھے نا، کبھی بہرے سے بات کر کے دیکھے نا۔ رب فرمائے گا کیا میں نے تیرے لیے کان اور آنکھیں نہ بنائی تھی؟ اللہ فرمائے گا کیا میں نے تیرے لیے جانوروں کو کھیتوں کو مسخر نہیں کیا تھا؟ ہر جانور پر تو سواری کرتا ہے، جانوروں کے گوشت کھاتا ہے، جانوروں کا دودھ پیتا ہے، کھیت کے اندر ہل چلاتا ہے، اناج ہے، پھل ہیں، سبزیاں ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے حضرت انسان کے لیے پیدا کیا۔ اللہ فرمائے گا تیرے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائی، تیرے لیے مسخر کیا جانوروں کو، تیرے لیے مسخر کیا کھیتوں کو۔ پھر رب کہے گا میں نے تجھے خوشحالی دی، میں نے تجھے سرداری دی۔ پھر اللہ فرمائے گا یہ بتا کیا تجھے مجھ سے ملنے کا یقین نہیں تھا؟ کیا تجھے یہ خبر نہیں تھی کہ تیری رب سے بھی ملاقات ہوگی؟ تجھے اللہ کے حضور بھی حاضر ہونا ہے، تجھے اس کا یقین نہیں تھا؟ اور حدیث پاک کا جو آخری جملہ ہے وہ ہر دل پر دستک دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا میں بھی آج تجھے اسی طرح ہی فراموش کر دوں گا جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا تھا۔ جا، تو نے اگر مجھے بھلا دیا تھا آج میں نے بھی تجھے فراموش کیا۔ دعا کرو ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ ہو۔ ہم تو مالک کے کرم کی امید پر ہی قبر میں جائیں گے، اس کی رحمت کی امید پر ہی میدان محشر میں کھڑے ہوں گے۔ باقی پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، ایدہ پردہ پایا ہی تیرا پلا ہو سی۔ خبر تو ساری ہے، پتہ تو سارا ہے، علم تو سارا ہے، سب سے زیادہ ہم جانتے ہیں کہاں کہاں نافرمانی ہوئی۔ یاد رکھنا اس کے حضور کھڑے ہونا ہے، اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔
اگر ظلم کیا ہے ملازم پر تو جواب پھر بھی دینا ہے، ظلم کیا ہے گاہک پر تو جواب پھر بھی دینا ہے، اگر ظلم کیا ہے پڑوسی پر تو جواب پھر بھی دینا ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، محبوب تیرے رب کی قسم، اپنے لفظوں میں بات کروں، اللہ کہتا ہے محبوب میں نے تیرے رب دی قسم میں انہوں پوچھ لینا ہے، پوچھ لینا ہے میں نے ان سے سوال کرنا ہے، اما کانوا یعملون، جو یہ عمل کرتے تھے پوچھوں گا، سوال کروں گا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اگر ظلم کیا ہے بیوی پر حساب پھر بھی دینا ہے، اگر وراثت کی تقسیم پر زیادتی کی ہے بہن بھائیوں سے حساب پھر بھی دینا ہے، اگر تربیت ٹھیک نہیں کی اپنے بچوں کی تو حساب پھر بھی، تم سربراہ تھے ایک ادارے کے، تمہارے پاس امانتیں آتی تھیں، بچے پڑھتے تھے، مجموع کے مجمع تم سے عقیدتیں رکھتے تھے، لوگ تمہیں نیک سمجھتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، پھول پھینکتے تھے، تم نے بڑی عزتیں سمیٹی، تم نے خوشحالیاں اور سرداریاں سمیٹی۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ، تمہیں حساب دینا ہے۔ آج بڑے بڑے لوگ حساب کے ڈر سے کانپ گئے۔ بغداد کے شیخ عبد القادر جیلانی حرم مکہ میں سر سجدے میں رکھ کے کہنے لگے مہربانی کرنا مجھ سے حساب نہ لینا۔ خواجہ حسن بصری کہتے ہیں میں حرم میں تھا، اپنے حجرے میں تھا، کسی کے چیخنے کی آواز آئی، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، حساب والے دن میرے اوپر نرمی کرنا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا کوئی گناہگار آہوزاری کر رہا ہے، میں جا کے تسلی دیتا ہوں، اور جب میں نے جا کے چہرہ دیکھا فرماتے کلیجہ پھٹ گیا، وجود کانپ گیا، اور میں اس دعا کرنے والے کے قدموں سے لگ گیا۔ لوگوں تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا جو دہائی دے رہا تھا کہ مالک حساب نہ لینا؟ وہ حسین کا کربلا میں تنہا بچ جانے والے صاحبزادہ امام زین العابدین تھے، وہ شیر خدا کا پوتا، فاطمہ کا جگر پارا، تعلیم امت کے لیے حرم مکہ میں اللہ کے حضور آہوزاریاں کرتا ہے۔ مالک وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اللہ کہتا ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں 2 جنتیں دوں گا۔ امام زین العابدین حرم مکہ میں کہتے ہیں مالک حساب نہ لینا، مہربانی کرنا، پردے رکھنا۔ زین العابدین آپ کا تو پلو پکڑ کے ساری امت جنت میں جائے گی، آپ کے تو قدموں سے لگ لگ کے ہمارے باپ ہمارے دادا جنت میں جائیں گے، آپ کی دادی سیدہ پاک کے آنچل میں چھپ کے تو ہماری بیٹیاں پناہ مانگیں گی، ہماری مائیں ان کے قدموں سے لگیں گی تو جنت کے راستے کھلیں گے۔ امت کو تعلیم دیتے ہیں ڈرو نہ، اپنی زندگی سنوارو نہ، اپنے شب و روز پر توجہ کرو، بدل نہ جائے یار، اب کچھ اپنی آخرت کا تصور نہ بنائے، کچھ اپنے رب سے معافی نہ مانگے، قیامت میں حساب دینا۔ وہ کہتا ہے تمہیں سامنے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، آثار اور ساری چیزیں سامنے رکھ کے علماء نے ایک نتیجہ نکالا ہے، فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا حساب علماء کا ہوگا، جنہوں نے عزتیں زیادہ سمیٹی ہیں نا۔ یہاں ایک دفعہ ایک MP صاحب آئے ٹائم لینے کے لیے، میں نے معذرت کر لی، میں نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، تو مجھے کہنے لگے لوگ تو ہمارے پیچھے بھی بڑے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، ہم پر لوگ جان دیتے ہیں۔ اتنی اگر سعادتیں سمیٹی ہیں تو پھر سنو نا، جنہوں نے یہ دعوے کیے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، فرمایا پہلا حساب علماء کا ہوگا، دوسرا حساب مجاہدین کا ہوگا، تیسرا مالداروں کا ہوگا، اور فرمایا یہاں تک کہ اللہ تو صبح قیامت انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی تبلیغ کے بارے میں سوال کرے گا، ہر ایک سے سوال ہونا ہے۔ ہم اپنی اپنی تیاری کریں قیامت کے روز کے لیے، آخرت کے دن کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس یہ سوچے کہ میں نے آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔
आओ आज अपने अपने आमाल का जायजा ले। हमारे लिए आज शाम खाने में क्या है ये सबको पता है, इस माह मेरे घर में क्या आमदन है, क्या खर्च है, ये सबको पता है। लेकिन रब कहता है वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, ये भी देख तूने अपनी कब्र के लिए आगे क्या भेजा है, आखिरत के लिए आगे क्या भेजा है। ये देख कयामत वाले दिन के लिए तेरे पास सरमाया क्या है, वहां जब अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है तेरे पास पेश करने को क्या है। जनाब सिद्दीक के पास पेश करने को वफा है, उम्मत की खिदमत गुजारी है जनाब उमर के पास, जनाब उस्मान गनी के पास सखावत है, मौला अली ने हर मैदान में तलवार चला के इस्लाम का झंडा बुलंद किया है, हुसैन इब्ने अली ने सर देकर अल्लाह के हुजूर नजर पेश की है। मैं भी सोचूं ना यार, आप भी सोचे ना, नेमतों की बहुतात कितनी, हमारी भरी हुई तिजोरियां, हमारे आंगन में खेलती हमारी औलादें, हमारे इर्द गिर्द हमारे दोस्तों की लाइनें, हमारे दस्तरखान पर बिछी हुई नेमतें, हमारा तंदुरुस्त वजूद, हमारी बोलती जुबान, हमारी देखती आंखें, हमारे सुनते कान, हमारी सांस लेती रूह, इस सारे वजूद से हमने क्या इकट्ठा करके अपनी आखिरत के लिए भेजा है। सुबह कयामत के लिए हमने सामान क्या किया है। अल्लाह के हुजूर जब हमें जवाब देना है तो हमारे दामन में क्या है, क्या पेश करना है। आज अपने दिल से, अपनी रूह से ये सवाल हमें जरूर करना है, और एक बार नहीं 100 बार करना है, और बार बार करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हुजूर फरमाते 5 सवाल पूछेगा रब कयामत के दिन, और जब तक तुम इन सवालों के जवाब नहीं दोगे तुम्हें हिलने नहीं दिया जाएगा। एक ये पूछा जाएगा उम्र कहां गुजरी, सारा वक्त जाया हो गया मोबाइल पे, सारा टाइम जाया हो गया खुशगपियों में, शुगल मेला आना जाना, उम्र सारी कीमती वक्त जाया कर दिया। और फिर एक सवाल, इसी सवाल से मुतल्लिका दूसरा होगा जवानी कहां गुजारी, वो सारी खेल कूद में गुजर गई, लाहवो लाभ में गुजर गई, गेमों में गुजर गई, ये सवाल होगा। और तीसरा सवाल रब पूछेगा बताओ ना माल कहां से कमाया, जराए आमदन बताओ, दुनिया में तो तुमने धूल झोंक ली, जहां धोखनी थी यहां बताओ कहां से कमाया, और कमा कर भी तुम मालिक नहीं हुए। चौथा सवाल ये पूछा जाएगा बताओ माल खर्च कहां किया, और मेरे नबी पाक फरमाते हैं 5वां सवाल ये होगा ये बताओ अपने इल्म पर अमल कितना किया। लेक्चर देना आसान है, तकरीर करना आसान है, वाज करना आसान है, समझाना आसान है, फेसबुक पर अच्छी नसीहत लिख देना आसान है, रोज सुबह व्हाट्सएप पे सबको बेहतरीन नसीहतें भेजना आसान है। लेकिन कयामत के सवालों में से एक मोतबर सवाल है, बुखारी में मौजूद है, 5 सवालों में से आखिरी सवाल ये है कि जो तुम जानते थे, जिसका तुम्हें इल्म था, जो तुमने सीखा था, जो तुमने पढ़ा था, उस पर तुम्हारा अमल कितना था। किसको नहीं पता नमाज फर्ज है, किसको नहीं पता वालिदैन की खिदमत करना जरूरी है, हलाल हराम की तमीज से कौन आगाह नहीं है, कौन नहीं जानता कि मेरा रवैया तल्ख है, लोगों को तकलीफ देता है, कौन नहीं समझता कि मेरी फलां फलां चीज की वजह से फलां फलां लोग तड़पते हैं, सिसकते हैं, रोते हैं। बहुत सारों को पता है कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे, ये कुछ औरतों को पता है मेरा शौहर, मेरे खानदान वाले मेरी वजह से तकलीफ में, बहुत सौ को पता है मेरी वजह से मेरे पड़ोसी तकलीफ में, बहुत सौ को पता है मेरी वजह से मेरे मुलाजम तकलीफ में है। तुमसे पूछा जाएगा आपने इल्म पर कितना अमल किया, वो जो तुम जानते थे, जितना तुम्हें शऊर था। आज पूरी उम्मत मुस्लिमा में क्या हो रहा है, तकरीरें, वाज़ो नसीहत, फकत वाज़ो नसीहत। इकबाल कहते हैं मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। और ये देखना क्या कहते हैं मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। और इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, बड़ी सोनी बातें करनी आती है हमें। इकबाल बड़ा उपदेशक है, ये मन बातों में मोह लेता है, पर गुफ्तार का काजी है ये बना, किरदार का गाजी बन न सका। गुफ्तार का काजी गाजी बनना आसान है, लेकिन अपने अमल में निखार लाना। हाँ, सबसे पहले 2 चीजों का हिसाब होना क़यामत में, याद रखिएगा। आमाल में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा,
हुजूर ने फरमाया काफिर और मोमिन के बीच फ़र्क ही नमाज का है, और हुकूकुल इबाद में सबसे पहले कत्ल का हिसाब होगा। ये दो हिसाब सबसे पहले, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका हिसाब आसान होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो 3 लोग भी बताए हैं जिनसे मेरा मालिक आसान हिसाब लेगा। या रसूल अल्लाह कौन कौन से? हुजूर ने फरमाया जिससे लोग तोड़ते थे पर वो जोड़ता था, रब आसान हिसाब लेगा। और करीम फरमाते हैं, ये आपने भूलने नहीं, ये लुब्बे लुबाब है सारी गुफ्तगू का, याद रख। फरमाया जो तुझे महरूम करे उसे अता कर, जो तुझसे तोड़े तू उससे जोड़, और जो तुझसे ज्यादती करे तू उसे माफ कर दे। अल्लाह कयामत में तुझसे आसान हिसाब लेगा। अल्लाह तेरे लिए कयामत में आसानी पैदा कर देगा। मेरे भाइयों, एक और बंदा भी है जिससे कयामत में बड़ा आसान हिसाब होगा। करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके सीने में हसद नहीं ना होता, जिसके दिल में बुग़्ज़ नहीं होता, जिसके दिल में कीना नहीं होता, सानू तख्त हज़ारे दी लोड़ की है। वो असी किसी दे कुछ भी नहीं लगते, ना कोई साडा दर्दी। वो जो सीना बिल्कुल, जिनका सीना बेकीना होता है ना, कुशादा दिल, सबके लिए प्यार, सबके लिए मोहब्बत, सबके लिए वारफ्तगी, हर एक सारे समझते हैं मुझसे ही प्यार ज्यादा है। सीना कुशादा है, दिल बड़ा है। फरमाया जिनके सीने कुशादा होंगे, बुग़्ज़ से, अदावत से, हसद से, कीने से पाक होंगे, अल्लाह क़यामत में आसान हिसाब लेगा। अच्छा, मेरा विजदान कहता है कि मेरे नबी पाक के पाक लफ्ज़ों का माना यह है, क़यामत में रब उनसे फरमाएगा जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया। जिनके सीने साफ होंगे, दिल साफ होंगे, पाक होवे ते पाक ही मिलदाई, बिना पाकों पाक नहीं मिलदा। सारे वजूद नू धोण दे नालों इक्को धोला टुकड़ा दिल दा। दिल हो साफ, दिल हो कुशादा। 14 तबक दिले दे अंदर असा तंबू वांगू ताने हूं। ये तंबू देख रहे हो ना, छांव दे रहा है ना, जल रहा है ना। दरवेश कहते हो 14 तबक मेरे दिले दे अंदर ते मैं तंबू वांगू ताने हूं, दिल दरिया समुद्रों डूंगे। ते कौन दिलां दियां जाने हूं असा कीती है जान हवाले रब दे, ऐसा इश्क कमाया मरण तो पहलो ही मर गया बाहू, ता मतलब नू पाया है। छोड़ दिए जाए सारे कीने। जब कयामत में अल्लाह के हुजूर हाजिरी का डर हो ना, तो फिर ना बंदा बददियानत नहीं होता, बेईमान नहीं होता। लाखों करोड़ों अरबों भी आए तो कभी भी उसकी राल नहीं टपकती, कभी भी उसका दिल ललचाता नहीं। और अगर लोग बददियानत हो जाए तो चोरी कख दीवी ते चोरी लाख दीवी, फिर लोग 1 रुपया भी नहीं छोड़ते, फिर जरा जरा सी बात पे बददियानत होते हैं। सही बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते एक शख्स ने जमीन बेची, दूसरे ने खरीद ली। जब वो खरीदने वाले ने उसे खोदा तो अंदर से खजाना निकल आया। मुझे बताओ, खजाना निकले तो लोग छुपाते नहीं फिरते, लोग तय के अंदर नहीं लेके जाते। वो खजाना निकल आया। उसने क्या किया, वो लेके उस शख्स के पास चला गया जिससे उसने जमीन खरीदी थी। कहने लगा यार तेरी जमीन से खजाना निकल आया, मैंने जमीन खरीदी थी, खजाना तो नहीं ना खरीदा था। ये जरा ध्यानत का उरूज देखो, तकवे का नूर देखो, ये देखो बातन कैसे थे लोगों के। अरबों करोड़ों रुपया ये हुजूर बयान फरमा रहे हैं, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। करीम फरमाते हैं उस शख्स ने जाके कहा भाई मैंने जमीन खरीदी थी, खजाना नहीं खरीदा था, लिहाजा ये तेरा है। वो भी रब का बंदा था। कहने लगा मैंने ना जमीन बेची थी और जो कुछ है वो सारा ही बेच दिया था, लिहाजा निकल आया तो तेरा ही है। मेरा होता तो जब मेरे पास थी तब निकलता, लिहाजा तेरा ही है। दोनों में बहस होने लग गई। वो कहता है तू रख, वो कहता है। आजकल क्या होता है, वो जरा महंगी हो गई ना, सड़क गुजर गई, कहते ने मुकर जाओ, जमीन जरा महंगी हो गई है, को थोड़ा रेट और लग गया, खजाना निकल आया। हुजूर फरमाते हैं वो दोनों एक दाना के पास गए और जाके कहा यार ये मसला बन गया हमारे लिए, खजाना निकल आया जमीन से, तो अब मैं इसे कहता हूं तू ले वापस, चूंकि तेरी जमीन से निकला है। तो ये कहता है मैंने जमीन बेची तो खजाना भी बेच दिया। वो दाना कहने लगा तुम्हारी कोई औलाद भी है? एक कहने लगा मेरी बेटी है, दूसरा कहने लगा मेरा बेटा है। कहने लगा दोनों की शादी कर दो और खजाना दोनों को दे दो। और मेरे भाई, जब हजरत शेख अबुल हसन एक दरवेश थे मिस्र में,
ہر روز دعا مانگتے تھے، یا اللہ تاجر کی ان 2 بیویوں پہ رحم فرما، یا اللہ اس تاجر کی 2 بیویوں پہ رحم فرما۔ لوگوں نے کہا حضور یہ کیا معاملہ ہوا؟ فرمانے لگے یہاں مصر میں ایک تاجر رہتا تھا، اسے اکثر و بیشتر تجارت کی غرض سے ملک کے شام جانا پڑتا تو اس نے سوچا وہاں نکاح نہ کر لوں، اس نے وہاں نکاح کر لیا، مالدار تھا، وہاں ایک بیوی رکھ لی، مکان رکھ لیا۔ اب یہ جو بیوی مصر میں تھی نا، اسے تھوڑا شک گزرا، بیوی بڑی گہری جاسوس ہوتی ہے، اسے سمجھ آ گئی کہ بدلے بدلے سے میرے محبوب نظر آتے ہیں، اسے سمجھ آ گئی کہ دھلے دھلے کپڑے آتے ہیں، وہ کیفیت ہی نہیں پہلے جو رنگ ہوتا تھا۔ ایک شخص کو پیسے دیے، کہا ذرا اس کی جاسوسی تو کر۔ شیخ فرماتے ہیں وہ ملک کے شام پہنچا، اس کے پیچھے پیچھے وہاں جا کے اس نے واپس آ کے خبر دی کہ تیرے شوہر نے تو نکاح کیا ہوا، لیکن اتفاق کی بات یہ کہ اس دفعہ جب یہ سفر سے آیا تو شدید بیمار تھا، بیوی حوصلے والی تھی، صبر والی تھی۔ اس نے سوچا کہ ذرا صحت اس کی ٹھیک ہوتی ہے تو پھر میں اس سے بات کروں گی کہ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں اور نکاح کر لیا ہے، لیکن اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی، وہ زیادہ بیمار ہوا حتیٰ کہ انتقال کر گیا۔ اولاد کوئی نہیں تھی، اس بیوی نے عدت گزاری اور پھر جتنی جائیداد تھی اس کا وہ حصہ جو دوسری بیوی کا بنتا تھا وہ سارا اونٹوں پہ رکھا اور مصر سے لے کر شام پہنچی اپنے بھائیوں اور عزیزوں کے ساتھ، اور اسے جا کے کہنے لگی زمانہ تو نہیں جانتا پر میں تو جانتی ہوں نا، اللہ کو جواب دینا ہے، اس کی تو بھی بیوی ہے، جتنی میں حقدار ہوں تو بھی حقدار ہے، لہذا یہ حصہ تیرا ہے، رکھ لے۔ وہ کہنے لگی میری بہن اللہ تجھے جزا دے، جس رب کو تو نے قیامت میں حساب دینا میں نے بھی اسے ہی دینا ہے۔ میرا شوہر یقیناً میرا شوہر تھا، میرا اس سے نکاح ہوا تھا، پر اس دفعہ جب وہ آیا تو شدید بیمار تھا، کہنے لگا شاید میں بچ نہ سکوں۔ وہ ایک مکان مجھے دے گیا، کچھ مجھے میرا حصہ دے گیا اور مجھے طلاق دے گیا۔ کہنے لگا کہ تو جہاں چاہے نکاح کر لینا، میری صحت مجھے لگتا ہے کہ اب وقت جانے کا آ گیا۔ کہنے لگی بہن چونکہ مجھے طلاق ہو گئی تھی اب میں اس میں سے حصے دار۔ شیخ فرماتے ہیں گواہ دونوں کے پاس کوئی نہیں تھا، پر دونوں اللہ کو جواب دینا چاہتی تھی۔ اس تقوی کا مظاہرہ کیا، فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے جب بھی نماز پڑھتا ہوں تاجر کی دونوں بیویوں کے لیے دعا کرتا ہوں، فوا ربک لنسألنہم اجمعین، محبوب تیرے رب کی قسم قیامت میں ان سے حساب لوں گا۔ یہ جو آخرت کا تصور ہے نا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا جو بہترین اونٹ ہے وہ اللہ کے رستے میں خرچ کر دو، خیرات کر دو، بہترین۔ شام کو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو وہ جس اونٹ کے بارے میں آپ اشارہ کر کے گئے تھے خرچ کر دینا، اللہ کے رستے میں دے دینا، وہ بندھا ہوا ہے، اور اس سے جو دوسرے نمبر کا کم، اس سے جو کم قیمت کا تھا، باقی سب میں بہتر لیکن اس سے کم قیمت کا، وہ اونٹ آپ کے غلام نے اللہ کے رستے میں خرچ کر دیا، خیرات کر دیا۔ تو آپ فرمانے لگے یار میں نے تمہیں کہا تھا یہ اونٹ دینا۔ وہ کہنے لگا حضور یہ تو آپ کی سواری کا اونٹ ہے نا، تو میں نے چاہا تھا جو آپ کی سواری کا اونٹ ہے وہ رکھ لیا جائے۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں سواری کے لیے تو تجھے کہہ رہا تھا خرچ کر دے، پر دنیا کی سواری کے لیے نہیں، آخرت کی سواری کے لیے۔ وہ جو قیامت میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو میں نے کچھ بھیجا ہوا تو ہو، وہاں میرے پاس کوئی خزانہ تو ہو، آخرت کی جمع پونجی تو ہو، کوئی ہو نا میرے پاس جو میں نے آخرت کے لیے۔ ناراض نہ ہونا، بہت سارے معاملات میں ہم اولاد سے نہیں مشورہ کرتے، نہیں گھر والوں سے پوچھتے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے کیوں کہتے ہو مشورہ کر کے بتاؤں گا، بات کر کے بتاؤں گا۔ جب اپنے دنیاوی بہت سارے معاملات میں آزاد ہوتے ہو تو اپنی آخرت کا ذخیرہ جمع کرنے کے لیے کیوں ہم آزادی کے ساتھ فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو حضور نے پوچھا کیا ہے کھانے کے لیے؟ عرض کی حضور ایک بکری ذبح کی تھی، ساری بانٹ دی ہے، ایک دستی بچی ہے، ایک ٹانگ کی دستی کا کچھ حصہ بچا ہے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، جو تم نے بانٹ دیا ہے وہ سارا ہی بچ گیا ہے۔ کیوں؟ وہ آخرت کے لیے جمع ہو گیا ہے، وہ سارا بچ گیا۔ یہ جو تم نے کہا ہے نا یہ بچی ہے، یہ نہیں بچی، بچا تو وہ سارا ہے جو راہ خدا میں بانٹ دیا گیا۔ میرے عزیزو، اتنا بڑا مجمع ہے، ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگ تشریف لائے ہیں، میں عاجز آدمی، آپ سب سے زیادہ گناہگار،
صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ میں بھی آج نئے سرے سے اپنی زندگی پر غور کروں گا، آپ بھی نئے سرے سے اپنی زندگی پر غور کریں۔ میں بھی آج اللہ کے حضور صدق کے دل سے معافی مانگوں۔ ہم سب اللہ کے حضور حاضر ہیں، جمعہ پڑھنے آئے ہیں، معافی مانگے، سارے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ ہمارا مالک ہمارے اوپر فضل کرے اور ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کوئی ذخیرہ کر سکیں۔ آخرت کی فکر بڑی اہم چیز ہے۔ آخرت کی وہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا، فکر نہ کرو، فکر نہ کرو، فکر نہ کرو۔ سارے دوست یہی کہتے ہیں، آپ میرے قریبی ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں فکر کرو، فکر کرو، فکر کرو، اور اپنی آخرت کی فکر کرو۔ 2-2.5 سال ظاہری طور پر عمر کم تھی حضرت صدیق اکبر کی نبی پاک سے، لیکن ایک دن حضرت صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں دیکھ رہا ہوں آپ پر تو بڑھاپا آ گیا ہے، بال مبارک سفید ہو رہے ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے، سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، فرمایا اس طرح کی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کیوں؟ ان میں قیامت کا ذکر ہے، ان میں آخرت کا ذکر ہے، اللہ کے حضور حاضری کا ذکر۔ ان صورتوں نے، ان کی فکر نے، حضور فرماتے ہیں، یہ ترمذی شریف میں موجود ہے، مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ ہم بھی بوڑھے ہو گئے ہیں پر اولاد کی فکر میں، ہم بھی بوڑھے ہو گئے ہیں مال کی فکر میں۔ ہمیں بھی کچھ تھوڑی فکر کرنی چاہیے آخرت کی۔ آج سے تیاری شروع کریں، ابھی سے اپنی آخرت کے لیے غور و فکر شروع کریں۔ ایک بات عرض کر، آخرت کی فکر ہونا تو پھر بندہ بندوں کے معاملے میں بھی محتاط ہوتا ہے، بلا وجہ الزام نہیں لگاتا، بلا وجہ بدنام نہیں کرتا۔ میں نے آج آپ کی خدمت میں اس جمعے میں ایک خاص اپنے دل کا درد رکھنا ہے۔ کسی کے بارے میں بھی پروپیگنڈا چھوڑ دیں، کسی شخص کے بارے میں بھی غلط بات کرنی چھوڑ دیں۔ پڑوسی، دوست، احباب، محلے دار، جس کے بارے میں حقائق کا نہیں پتا، اس کے بارے میں ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ کوئی بھی کسی بھی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا چھوڑ دے۔ اسلام میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن اسلام پہلے غور کرتا ہے چوری کیوں کی، اسباب کیا بنے۔ حضرت عباد بن شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اپنے پڑوسی کی باغ سے کچھ پھل لے لیے تھے، کچھ کھا لیے تھے، کچھ میں نے اپنی چادر کے پلو میں چھپا لیے۔ ابن ماجہ میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، دیگر کئی کتب احادیث میں موجود ہے۔ فرماتے اس نے مجھے پکڑ لیا، حضور کی بارگاہ میں لے گیا، تو نبی کریم نے مجھ سے فرمایا کیوں چوری کی؟ بات کو سمجھنا۔ عرض کی حضور بچے بھوکے تھے، تکلیف میں آ گیا۔ اب پتہ اس چوری کے لیے حضور نے کیا فیصلہ کیا؟ نبی پاک اس کے پڑوسی سے فرمانے لگے، جب بھوکا تھا تم نے روٹی کیوں نہیں دی؟ جب یہ جاہل تھا علم کیوں نہیں دیا؟ اور فرماتے ہیں میری سزا حضور نے یہ سنائی کہ 1 اونٹ بھر کے مال کا مجھے دیا گیا۔ دوستو، الزام تو لگا دیتے ہو کہ فلاں غریب آدمی بار بار مانگتا ہے، فلاں بار بار ستاتا ہے، فلاں قرض مانگتا ہے۔ اپنی آخرت سے ڈرے، دیکھے تو صحیح لوگ مجبور کیوں ہیں، تنگ دست کیوں ہیں، پریشان کیوں ہیں۔ اس جگہ پر جائیں، الجھے الجھے بکھرے بکھرے روز و شب، پوچھے گا کون؟ لوگ تیرا جرم پوچھیں گے، سبب پوچھے گا کون؟ لوگ پوچھتے ہی نہیں، توجہ ہی نہیں کرتے کہ جرم کیوں ہوا، اس کی نوعیت تک لوگ جاتے ہی نہیں۔ خدا را، اللہ سے ڈرے۔ آج میری آپ سے نصیحت ہے، آپ کو نصیحت ہے، اور میری اپیل ہے، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں، اور میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے میں آپ کا شکریہ ادا کروں، پھر آپ کو جگہ نہیں دے سکا، پھر آج ڈر رہا ہوں کہ یار اس پیار سے لوگ آئے اور پھر ہم نے آپ کو پھوڑ پہ بٹھا ڈالا۔ آپ سے اپیل کرتا ہوں، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، برا سوچنا، الزام لگانا، غیبت کرنا، بغیر دلیل کے کسی کے بارے میں بات کرنا، آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے، آج ہم نے چھوڑ کے پھینک کے جانا ہے۔ ہم سینے کشادہ کریں گے، اللہ کے بندوں کے بارے میں دل صاف رکھیں گے، انشاءاللہ تعالی اچھے گمان کریں گے، اچھی سوچیں پیدا کریں گے، صبح قیامت اللہ کے حضور حاضری کا تصور پیدا کریں گے، اپنے دلوں میں نفرتوں کو نکال کے محبتوں کو جگہ دیں گے، پیار بانٹیں گے، خلوص ہوگا، محبت ہوگی۔